کیا صبح اٹھ کر آپ سستی یا کمزوری محسوس کرتے ہیں یا روزانہ چاق و چوبت رہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اکثر سپر فوڈز کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک طاقت و توانائی حاصل کرنے کا نسخوں میں سے ایک عام سی چیز شاید ابھی بھی آپ کے باورچی خانے میں موجود ہوگی، ایک انتہائی سادہ مگر حیرت انگیز فوائد سے بھرپور سپر فوڈ، کشمش۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے، کشمش۔ آج ہم بات کریں گے کشمش کے پانی پر، یعنی صرف عام کشمش اور پانی۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے اختتام تک ہو سکتا ہے کہ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں کہ یہ سادہ سا مشروب آپ کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافی و کافیو آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اب آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ کشمش کا پانی کیا واقعی؟ تو جناب، صدیوں سے خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان کے بہت سے روایتی گھرانوں میں کشمش کو ان کی قدرتی مٹھاس اور غذائی اہمیت کے لیے بہت پسند کیا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ انہیں رات بھر پانی میں بھگو دیتے ہیں تو کشمش میں جو موجود تمام جو وائٹامنز ہوتی ہیں، منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اس پانی میں جذب ہو جاتے ہیں، جس سے یہ ایک نہایتی طاقتور ٹونک بن جاتا ہے جو نہایت زود ہضم اور ناقابل یقین حد تک پرتاثیر ہے۔ آج ہم کشمش کے پانی کے 9 فوائد پر بات کریں گے۔ اس کا پہلا فائدہ ہے طاقت و توانائی میں اضافہ۔ اگر آپ نے کبھی گلوکوز پیا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گلوکوز پینے سے ایک دم سے ایک فرحت و توانائی کا احساس سا پیدا ہوتا ہے۔ تو بس اسی طرح سے کچھ کشمش کے پانی کے ساتھ بھی ہے۔ اس میں وائٹامنس اور منرلز کے علاوہ گلوکوز اور فرکٹوز دونوں موجود ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ اپنی قدرتی شکل میں موجود ہے، اس لیے اس کا پانی پیتے ہی طاقت و توانائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسے آپ قدرت کا انرجی ڈرنک کہہ سکتے ہیں یا قدرتی انرجی ڈرنک کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ نظام ذیابیطس کو کنٹرول کرنا ہے۔ کنٹرول تو نہیں کہہ سکتے، لیکن نظام ذیابیطس میں کشمش کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ نچلی سطح سے درمیانی سطح تک ہوتا ہے، اور اس میں فائبر کی بھی اچھی مقدار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شوگر جو ہے وہ خون میں ایک دم سے نہیں بڑھتی۔ تحقیق کے مطابق کھانے کے بعد شکر یا گلوکوز کو ایک دم سے بڑھنے یہ نہیں دیتی، لیکن چونکہ اس میں گلوکوز اور فرکٹوز موجود ہے، اس لیے اگر کسی کو ذیابیطس ہو تو وہ احتیاط کریں تو اچھا ہے، بلکہ بہتر ہوگا کہ اپنے معالج سے پوچھ کر استعمال کریں۔ تیسرا فائدہ، معدے کی صحت۔ جن لوگوں کا نظام ہضم خراب رہتا ہو ان کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ کشمش میں فائبر کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے، ساتھ میں ایک طرح کی پری بایوٹک بھی ہے۔ جب اسے بھگویا جاتا ہے تو یہ فائبر مزید آسانی سے جسم میں جذب ہونے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ آنتوں کی حرکت کو منظم کرتا ہے، قبض کو روکتا ہے اور صحت مند ہاضمے کو فروغ دینے میں مدد دیتا ہے۔ تحقیق کے مطابق یہ آنتوں میں مفید جراثیم کی تعداد میں اضافہ بھی کرتی ہے۔ چوتھا فائدہ، کشمش میں جو پولی فینولز موجود ہوتے ہیں وہ کولیجن کی افزائش کرتے ہیں اور دافع سوزش بھی ہیں۔ کولیجن آپ جانتے ہی ہوں گے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ وہ جلد کی صحت کے لیے ایک نہایت ہی بہترین چیز ہے۔ یہ جلد کی ملائمت اور کساؤ میں مدد دیتے ہیں۔ بعض تحقیقات کے مطابق اس میں کشمش میں جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں وہ سورج کی جو مضر شعاعیں ہوتی ہیں یعنی الٹرا وائلٹ ریز، ان سے بھی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اس پر ابھی مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ پانچواں فائدہ، مقوی قلب۔ کشمش میں پائے جانے والے فائبرز، پوٹیشیم اور فینولک کمپاؤنڈز قلب کو یعنی دل کو طاقت دیتے ہیں۔ فائبر جو ہے وہ کولیسٹرول کم کرنے میں مدد دیتا ہے، پوٹیشیم فشار خون کو ریگولیٹ، بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور اینٹی آکسیڈنٹس مضر صحت ذرات کو ناکارہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دل بہتر طور پر کام کرتا ہے۔ تحقیقی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کشمش کا جو پانی ہے اس کا تواتر سے استعمال امراض قلب میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ چھٹا فائدہ، جگر کی صحت۔ کشمش جگر کے لیے بھی ایک بہترین چیز ہے۔ جگر آپ جانتے ہیں کہ یہ جسم کو بیسیکلی ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے، یعنی زہریات سے پاک کرتا ہے، اور اس کے لیے اس کو نہایت محنت کرنا پڑتی ہے، اور بعض اوقات اسے تھوڑی بہت مدد کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ کشمش کے پانی میں قدرتی اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے جگر کو صاف اور محفوظ رکھنے میں مدد دیتے ہیں، اس کے بہترین فنکشنز کو فروغ دیتے ہیں۔ اس سے جلد صاف اور مجموعی طور پر صحت مندی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔
روایتی طب میں اور یعنی آیوروید وغیرہ میں کشمش کو ان کی ڈی ٹاکسیفائنگ خصوصیات مطلب دافع مضر ذرات خصوصیات جو ہوتی ہیں ان کے لیے کافی سراہا گیا ہے۔ 7واں فائدہ، خون کے سرخ ذرات میں ریڈ بلڈ سیلز میں اضافہ۔ کشمش میں فولاد یعنی آئرن بھی پایا جاتا ہے جو خون میں سرخ ذرات کی افزائش کے لیے بہت ضروری ہے۔ بعض تحقیق کے مطابق آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا یعنی جس میں خون میں سرخ ذرات کم ہو جاتے ہیں، یہ اس کے خطرات کو کم کرتی ہے۔ 8واں فائدہ، ہڈیوں کی مضبوطی۔ کشمش میں موجود کیلشیم، میگنیشیم اور بورون ہڈیوں کی مضبوطی اور افزائش کے لیے ضروری منرلز ہیں۔ یہ ہڈیوں کی کثافت بہتر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی عمر میں ہڈیوں کا بھربھراپن یعنی آسٹیوپوروسس اور ان کے ٹوٹنے وغیرہ کے خطرات میں کمی آ سکتی ہے۔ 9واں فائدہ، امراض دہن میں۔ کشمش میں موجود بعض کمپاؤنڈ جراثیم کش یا اینٹی مائکروبیل خاصیت رکھتے ہیں، مطلب امراض دہن پیدا کرنے والے جو جراثیم ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، خاص طور پر دانت خراب کرنے والے۔ دوسرے، یہ دانتوں کے ساتھ زیادہ دیر تک چپکتی نہیں ہے، یعنی کشمش جو ہے وہ زیادہ دیر تک چپکتی نہیں ہے، جبکہ دوسری میٹھی اشیاء جو آپ کھاتے ہیں وہ چپک جاتی ہیں اور کافی دیر تک منہ میں رہتی ہیں، اور یہ منہ کا پی ایچ بھی کم نہیں کرتی۔ تو یہ تو ہوئے 9 فوائد، لیکن اس کا ایک 10واں فائدہ بھی ہے، وہ ہے قوت مدافعت میں اضافہ۔ خاص طور پر بدلتے موسموں کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کشمش کا پانی ایک نہایت ہی بہترین چیز ہے، بلکہ ایک وقفی خزانہ ہے کہہ لیں۔ اس میں وائٹامن سی جیسی ضروری وائٹامنز اور آئرن جیسی معدنیات شامل ہیں۔ یہ دونوں ایک مضبوط مدافع نظام کے لیے نہایت اہم ہے۔ یہ آپ کے جسم کو انفیکشن سے لڑنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ کی طبیعت ہر بدلتے موسم کے ساتھ خراب ہو جاتی ہو تو بدلتے موسم کی شروعات میں کچھ عرصے کشمش پانی کا استعمال ضرور کریں، امید ہے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ اب سوال ہے کہ کشمش کے پانی کو کیسے تیار کرنا چاہیے؟ تو یہ نہایت آسان ہے، بس تقریباً 10-15 دانے کشمش کے لے لیں، انہیں اچھی طرح سے دھو لیں اور انہیں رات بھر 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح پانی کو چھان کر خالی پیٹ پی لیں۔ آپ چاہیں تو جو بھگوئی ہوئی کشمش ہے اس کو ساتھ کھا بھی سکتے ہیں۔ کچھ عرصے روزانہ پینے کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ زیادہ عرصے استعمال کریں، 15-20 دن استعمال کریں تو 1-8 ہفتہ بیچ میں وقفہ دے کر پھر 10-15 دن استعمال کر لیں، پھر اس طرح سے 1-8 ہفتہ بیچ میں چھوڑ کے 2-3 ہفتے پھر استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ فرق آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ جہاں تک اس کے مضر اثرات کا تعلق ہے تو اعتدال کے ساتھ کھانے میں تو عام طور پر کوئی نقصان نہیں، لیکن کچھ احتیاط بھی ضروری ہے۔ ایک تو ظاہر ہے ذیابیطس کے مریض احتیاط برتیں، بہتر ہوگا کہ ڈاکٹر سے پوچھ کر استعمال کریں۔ دوسرے، جو اریٹیبل باؤل سنڈروم یعنی IBS کی اگر کسی کو شکایت ہو تو اس کی وجہ سے علامات میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے IBS والے احتیاط برتیں۔ تیسرے، اس میں چونکہ پوٹیشیم ہے تو اس کی وجہ سے گردوں کی بیماری میں بھی احتیاط لازمی ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں میں الرجی کا احتمال ہو سکتا ہے جو کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے۔ تو ویسے تو یہ معدے کے لیے مفید ہے، لیکن زیادہ مقدار میں استعمال معدے کی خرابی کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کشمش پانی نہ صرف ایک نہایت طاقتور ٹونک ہے بلکہ عمومی صحت و تندرستی کے لیے ایک بہترین قدرتی چیز بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ بعض اوقات حقیقی صحت و تندرستی نہایت عام سادہ سی چیز میں پوشیدہ ہوتی ہے جسے ہم عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اسے استعمال کریں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔